جنات اور شیاطین پر ایمان۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جنات اور شیاطین پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ جنات اور شیاطین پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جنات اور شیاطین کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، جو کچھ بھی، اس پر بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ بات تو سادہ سی ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر ایمان رکھنا۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ بغیر کسی تعویل کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تعویل کیا ہے؟ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا یا وضاحت کرنا یا اسے بیان کرنا۔ تو بغیر کسی تعویل کے، یعنی اپنی رائے کا کوئی دخل نہ ہو، بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا، یعنی یوں نہیں کہ کانسیپٹ تو یہ ہے لیکن اپنی طرف سے مفہوم اخذ کر لیا کہ ہاں اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی۔ یہ ایمان کے درجے میں نہیں آتا۔ جیسے رب تعالیٰ نے بتایا بالکل اسی طرح سے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بعین ہی اسی طرح سے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جنات پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ بات کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو دل نہیں مانتا، ہمیں تو یہ درست نہیں لگتا۔ ایمان لانا واجب ہے۔ واجب اس کام کو کہتے ہیں جو کرنا ضروری و فرض کے درجے میں ہوتا ہے نا، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، یا یہ کہ یہ وہم ہے لوگوں کا، یا یہ کہ ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی۔ ان پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم پر ایمان میں جنات پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ 323 پیج پر ہے۔ اب ہم نے یہ بات دیکھی دوسری کہ جنات پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اگر نہ آتا تو ہم ایمان نہ لاتے۔ دوسری بات کیا ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانے میں جنات پر ایمان لانا شامل ہے۔ جب آپ قرآن حکیم پر ایمان لے آئے، اب جنات کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تیسری اہم بات ہے کافر فلسفیوں اور ڈاکٹرز کا ایک گروہ جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت ان کی تردید کرتے ہیں۔ جس نے جنات کے خارجی وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے، جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے، یعنی اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے رب تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہیں گے۔ ہر وہ ریالٹی جو رب نے بیان کی ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ روایت شرح کتاب التوحید کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 33۔ یہاں اب ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جن سے کیا مراد ہے۔ جن سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن کے ورڈ کو آپ جس بھی جگہ پہ جا کے دیکھیں، چھپے ہوئے کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنون ایک ایسی بیماری ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جنت چھپی ہوئی، چھپے ہوئے باغات ہے نا، ہم سے چھپی ہوئی ہے وہ جگہ۔ اور اسی طرح جنین اسی روٹ سے آتا ہے، پیٹ میں چھپا ہوا بچہ موجود تو ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ تو جن چھپی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں۔ یہ مخلوق چونکہ انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ کہ سب سے بڑے جن کا نام جان ہے، جیسے انسانوں کے والد کا نام آدم ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کا نام، ایسے ہی سب سے بڑے جن کا نام جان ہے۔ سورہ الحجر کی آیات 26 اور 27 سے پتہ چلتا۔ تیسری بات یہ کہ جنوں کا وجود انسان سے قدیم ہے۔ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن ہم جب قرآن و سنت سے سٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک اتھینٹک علم ہے، صحیح علم ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ الحجر کی 27، مسلم کی
2238 نمبر روایت پہ اور 2996 پہ ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جنات کی نسل بڑھانے کے لیے جو صورت اختیار کی گئی اس کا راز اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم۔ یہاں لفظ کی اصلاح کر لیجئے، جنات کی نسل بڑھانے کے لیے، یعنی جیسے انسانوں کی نسل بڑھتی ہے نا، یہ مرد اور عورت کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کے لیے منتخب کیا، اور جس طرح سے پھر ماں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، ان کی نسل کیسے بڑھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ چھٹی بات یہ کہ جنات کی اولاد کا ثبوت قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ الکہف کی آیت نمبر 50، اور اولاد بیوی سے ہوتی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنوں کی بیویاں بھی ہوتی ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ جنات اسی زمین پر رہتے ہیں، ویرانوں میں، گندی جگہوں پر، قبرستانوں میں۔ آٹھویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں، اس کے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ الانفال 47-48، بخاری کی والیوم 3 پیج 125، والیوم 9 پیج 42 اور 6993 نمبر پر ہے۔ مسلم کی روایت والیوم 7 پیج 54 اور 2236 نمبر پر ہے، اور البدایہ والنہایہ میں والیوم 3 پیج 175-176 پر، ابن ہشام میں والیوم 2 پیج 103 سے 105 تک۔ اب تک ہم نے جو بات دیکھی ہے وہ یہ کہ جن چھپی مخلوق ہے، سب سے بڑے جن کا نام جان ہے، جن آگ سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد ہوتی ہے، معلوم نہیں کیسے، لیکن جنات کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ کہ یہ اسی زمین پر رہتے ہیں لیکن ویرانوں میں، قبرستانوں میں اور گندی جگہوں پر۔ آخری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ روپ بدلنے سے مراد یہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ ان کا شکل بدلنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں لیکن رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ بخاری کی روایت ہے 6994، مسلم کی روایت ہے 2266۔ نویں بات یہ کہ جنات کھاتے اور پیتے ہیں، بخاری کی روایت والیوم 7 پیج 59، مسلم 450 سے پتا چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے، اس طرح انسان جنوں سے افضل ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 70، تو سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ جنات کی نسل جو ہے وہ کسی اور مادے سے پیدا ہوئی، یعنی جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، ان کا مزاج انسانوں کے مزاج سے مختلف اور ان کا درجہ انسانوں سے مختلف ہے۔ 11ویں بات یہ کہ جس طرح انسان انسانوں کو ستاتے ہیں، اسی طرح جنات اپنی بری فطرت کی وجہ سے سرکشی پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 2038۔ 12ویں بات یہ کہ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے 56، یہاں بھی یہ اصلاح کر لیجئے، جنت نہیں جنات ہے۔ 13ویں بات یہ کہ جنات اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سورہ الجن آیات 1 اور 2 ہے، اور الاحقاف کی آیت ہے 30۔ 14ویں بات یہ کہ جنات بھی دوسرے جنوں کو تبلیغ کرتے ہیں، الاحقاف کی آیات ہیں 29 اور 30۔ اور 15ویں بات یہ کہ جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے، البروج کی آیت نمبر 11 ہے، اور الاعراف آیت نمبر 179، الانبیاء کی 94 سے پتا چلتا ہے۔ 16ویں بات یہ کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو جنات کے بارے میں کچھ اور پتا ہو یا نہ ہو، جس پر وہ ایمان لاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، تو جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور سبا کی 14 سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی پاور دے رکھی تھی، ان کے تابع تھے، یعنی ان کے کنٹرول میں تھے جن، بڑے بڑے طاقتور جن، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت سلیمان اپنی ڈیتھ سے پہلے ان سے بہت سے کام لیتے تھے، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے
بڑی بڑی دیگیں، لگن اور بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم غیب کی نفی کرنے کے لیے یہ ثابت کیا، اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا، اس دور کے لوگوں کے سامنے بھی آیا کہ حضرت سلیمان کی ڈیتھ کا انہیں پتہ نہیں چلا، وہ بدستور اپنا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کی عصا میں گھن لگ گیا جب وہ لاٹھی اس قابل نہ رہی جس کو ٹیک کے حضرت سلیمان کھڑے ہوتے تھے، جب وہ اس قابل نہ رہی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہاں پر یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو سامنے والے کے بارے میں تو جان لیتے کہ وہ موجود نہیں، وہ اتنی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ تو جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، اپنے سامنے ہونے والے واقعات کی بھی انہیں خبر نہیں ہوتی، جب تک کہ یعنی جس طرح انسانوں کو خبر ہوتی اسی طرح سے جنات کو بھی اتنے ہی واقعات کی خبر ہوتی۔ جیسے فرض کریں ہمارے سامنے ہونے والا واقعہ اگر ہماری توجہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور توجہ ہو بھی تو بعض اوقات اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ کیا ریزن ہے، اور پھر یہ کہ کبھی ہمیں حالات و واقعات کا بالکل صاف صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنات کا معاملہ۔ 17ویں بات یہ کہ جنات کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جن نیک اور بد ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح اچھے برے، نیک اور نافرمان، ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم کے جنات جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی، اور جیسے انسان مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور دوسری قسم کے شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان وہ ہوتے ہیں جو برے ہیں، ہر خیر سے دور، یہ آگ سے بنے ہیں، آگ میں جائیں گے، اس لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے شیطان کون ہے۔ شیطان جن ہے، شیطان کو اس کی سرکشی کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، خود قرآن حکیم میں آتا ہے ابلیس کے بارے میں کہ وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی شیطان کا ورڈ جب قرآن حکیم میں یوز ہوتا ہے تو یہ ایک جن کے لیے یوز ہوتا، اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی جیسے انسانوں میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں نا، انسانوں میں سے شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ دوسری ہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے حکم کو تسلیم کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، الاعراف کی 12 نمبر آیت ہے۔ تیسری ہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تو اس نے مہلت مانگی۔ الاعراف کی آیات ہے 14 سے 17، بنی اسرائیل کی آیت ہے 164۔ تو یہاں پہ جنت سے نکال دینے کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بھی جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا تھا، پھر اس نے مہلت مانگی۔ اور اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کہاں بہکایا تھا؟ تب وہ کہاں تھا؟ ظاہر حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں بسائے گئے تھے، یہ جنت میں تھا۔ چوتھی بات یہ کہ ابلیس شیطان اکبر ہے، الکہف کی آیت نمبر 50 سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ابلیس اور اس کی نسل اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ابلیس اور اس کی نسل، یعنی صرف وہی ابلیس نہیں، اس کی نسل بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ چھٹی بات یہ کہ آگ ابلیس کا مادہ تخلیق ہے، اس لیے اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور فخر و غرور ہے۔ تو آگ جو ہے وہ ابلیس کا مادہ تخلیق ہے، آگ سے بنا ہے، اور آگ کب لگتی ہے؟ جب حسد کرتا ہے انسان، حسد کرے تو اسے بھی آگ لگتی ہے، کینہ رکھے تو تب بھی آگ لگتی ہے، بغض رکھے تب بھی آگ لگتی ہے، اور فخر و غرور یہ جیسے آگ کا شعلہ آپ دیکھتے ہیں نا اوپر کو چڑھتا ہے، تو یہ آگ کی خصوصیت ہے۔ اور مٹی کو دیکھیے، مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ نیچے کو گرتی ہے، تواضع مٹی کی خصوصیت ہے۔ تو جہاں آگ ہوگی وہاں فخر و غرور لازم ہے۔ جیسے شیطان نے رب رحمان سے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، بس یہ اس کے لیے فضیلت کا سبب تھا۔ یعنی پیدائش کے اعتبار سے ہم دونوں مختلف ہیں، دونوں قسم کی مخلوقات۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے الاعراف کی آیت نمبر 27، فاطر 6، النساء 110 نمبر آیت پہ۔ 8ویں بات ہے، شیطان شر اور تکلیف کا منبع ہے، انسانوں کو اذیت پہنچانے، یہ بات بہت اہم ہے۔ شر کا منبع کیا ہے کہ ہر شر وہاں سے پھوٹتا، وہ شر کو سوچتا ہے، شر کو پلان کرتا ہے، اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنا شر بگاڑ ہے یہ ابلیس کی پلاننگ کی وجہ سے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہر طرف شر اور بگاڑ پھیلے، اور رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر اصلاح ہو۔ اللہ کے اذن کے بغیر ابلیس بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اللہ نے جیسے انسان کو موقع دیا ایسے ہی ابلیس کو بھی موقع دے رکھا۔ تو ابلیس انسان کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے، ان کی آخرت برباد کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہتا۔ اس نے کفر اور نافرمانی کے لیے اور رحمان کی دشمنی کا جھنڈا اس نے اٹھا رکھا۔ اس کی تخلیق میں بڑی حکمت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ انسان کو بندگی کے اعلیٰ مراتب سے گرا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو بندگی کے درجات کے کمال تک پہنچنے کا موقع دے کر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے شر اور چالوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ حافظ ابن قیم کی بات دیکھیے گا، شیطان کی کوشش ہے کہ وہ انسان کو بلند مراتب سے گرا دے۔ یہ ہے شیطان کا آبجیکٹو، اس کا طریقہ کار، کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو رتبہ دیا گیا اس رتبے پر انسان نہ رہے۔ 9ویں بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبرت بنا دیا ہے۔ شیطان کے لیے لعنت ہے جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، جیسا کہ ابو البشر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی، پھر توبہ کی اور نادم ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 121 اور 122 اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ ابلیس کی تخلیق اور اس کی ایجاد میں بندوں کے لیے امتحان ہے، یعنی ابلیس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بندوں کے امتحان کے لیے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کی زندگی کا مقصد امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی جانوں کے معاملے میں امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو اس زندگی میں انسان امتحان میں ہے۔ امتحان 2 طرح کا ہوتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب دیتا ہے تب کیا آزمائش ہوتی ہے، انسان شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اور آپ دیکھیے عجیب بات، شکر کی بجائے بطر کہتے ہیں اطراہٹ کو، کہ انسان فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس وقت کچھ نہ رہے تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کو دیکھیں غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، ان کیفیات سے بچا نہیں پاتا۔ تو ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان بھلائی پا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا حال بھی عجیب، جب اس پر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے نوازتے ہیں شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ ہر 2 صورت میں اپنا توازن برقرار رکھے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان بیلنسڈ کر دیتا ہے، کہ انسان خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو کر اطراہٹ کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کر لے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی نقصان کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرے، نا امید ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، ہر حال میں اس کی زندگی بگڑ جائے۔ اگرچہ کیفیات دونوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، نتیجہ ایک نکلتا۔ کیفیات کیسے مختلف ہوتی ہیں؟ جس وقت کو انسان نا امید ہوتا ہے تو ظاہر ہے اطراہٹ کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ بیہیویئر، لیکن اطراہٹ کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا،
تو جیسے شیطان تکبر میں مبتلا ہوا تھا تو رب تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا. شیطان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہی طریقہ کار ہر اس انسان کا ہے جو نعمت پانے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب آپ دوسری طرف دیکھیے کہ ایک انسان سے جس وقت کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے تو کس طرح سے وہ نا امیدی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ نا امیدی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. اس کا بسا اوقات ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں رہتا. یہ توازن عملی طور پر بگڑا ہوا تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. اور اگر فرض کریں فزیکلی اس کے حالات خراب نہیں ہوئے تو کم از کم وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. آپ ایک غم کی خبر پر کیا نارملی بیہیو کر سکتے ہیں؟ شدت کی ایسی غم کی خبر ہے، آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. میں ایک ایسی شخصیت کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی وجہ سے اس طرح سے چلانے کی کوشش کی تھی، سنبھالنے کی کوشش کی تھی. پرسنالٹی میں کتنا بڑا چینج آیا. حضرت امام مالک، اگرچہ بہت ساری شخصیات، لیکن کہیں کسی موڑ پر کسی اعتبار سے کسی شخصیت کا تذکرہ ہمیں زیادہ فائدہ دے جاتا ہے. حضرت امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مسند پر بیٹھے تھے، یعنی مسجد نبوی میں تقریباً 60 برس کے قریب وہ درس حدیث دیتے رہے تھے. کتنا بڑا اعزاز. حضرت امام مالک کا یہ حال تھا کہ مدینہ میں جوتے نہیں پہنتے تھے. مدینہ میں وہ اپنی ضروریات سے فارغ نہیں ہونا چاہتے تھے کہ جس مٹی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مٹی کو میں کیسے ایسے یوز کر سکتا ہوں. جب حدیث پڑھاتے تھے اس قدر زیادہ توجہ اس کی جانب ہوتی تھی، بے ادبی لگتی تھی کہ کہیں میرے کسی فعل کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے. اور حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک روز انہیں بچھو نے کاٹ لیا. اب بچھو کا کاٹنا کوئی سادہ فعل نہیں. پڑھاتے رہے، رنگ زرد پڑتا گیا، احساس بھی نہیں ہونے دیا کیا ہوا. جب درس حدیث دے چکے اس کے بعد پھر اس طرف متوجہ ہوئے اور لوگ حیرت زدہ رہ گئے. کوئی اپنے اوپر ایسا کنٹرول بھی رکھتا ہے، ایسا بیلنس کیسے انسان کی شخصیت میں آتا ہے؟ جو شخص شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے اس کی شخصیت میں توازن پیدا ہوتا. وہ ریاکشنری نہیں ہوتا، وہ مصیبت میں بھی سنبھال کے رکھتا ہے اپنے آپ کو اور خوشی میں بھی. تمام پیغمبروں نے کس طرح سے اس بیلنس کو قائم کیا. مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کس طرح واضح کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی بولیاں بھی. ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزر کر جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے کہا بھاگ چلو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں. اور سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ چیونٹی نے کیا کہا، مسکرا دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. نعمت ہے نا، نعمت میں انسان خود پر قابو نہیں رکھ پاتا. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر. اگلی بات بہت خوبصورت ہے، ان اعمل صالحا ترضاہ، یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے. اب آپ دیکھیے پوری زندگی کی کہانی اس دعا میں ہے کہ انسان کب نیک عمل کر سکتا ہے؟ اس وقت جب انسان قابو میں ہو. خوشیاں اور غم انسان کو بے قابو کر دیتے ہیں. شیطان انسان کو کہاں سے بگاڑتا ہے؟ غم، مصیبت، تکلیف اور خوشی کے موقع پر. جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا، ان مواقع پر انسان کو وہ بے قابو کرتا ہے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے. پھر بیلنس خراب ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیے
جس کا بیلنس خراب ہو وہ پہلی کوشش کیا کرے گا؟ فرض کریں کہ کسی ایسے مقام پر انسان کھڑا ہے جہاں سے تھوڑا سا بھی بیلنس خراب ہو جائے تو بہت نیچے پہنچ سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ اس مقام پر وہ کوئی اچھی پلاننگ کرے گا، مستقبل کی منصوبہ بندی کرے گا یا بیلنس قائم کرے گا؟ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بیلنس خراب کیے رکھتا ہے۔ خوشی ملے تو اطراحٹ میں مبتلا کرتا ہے، اور غم ملے، مصیبت آئے تو انسان کو ڈپریسڈ کرتا ہے، رب سے بدگمان کرتا ہے۔ اب انسان کہاں بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق قائم کرے؟ کیسے اپنی شخصیت کو اچھا بنا لے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان خوشی میں بھی خود پہ قابو پانا سیکھ لے اور غم، تکلیف، مصیبت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اس کے لیے دعا چاہیے لیکن دوا بھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو مومن خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو اطراحٹ سے بچا لیتا ہے، اس موقع پر شکر ادا کرتا ہے، اور غم کے موقع پر صبر کر لیتا ہے، وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، کیونکہ اس کے پر کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ ابلیس پر کاٹ دیتا ہے۔ خوشی اور غم تو دو پروں کی طرح۔ خوشی اور غم کی کیفیت میں اگر خوشی میں ایک انسان اتراتا ہے تو اس کے پر کٹتے ہیں، شکر ادا کرتا ہے تو ان کو اور قوت ملتی، اسٹرینتھن ہوتے ہیں پر۔ اور غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں، دکھ میں ایک انسان اگر اللہ پر امید باندھتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت ملتی ہے، انرجی، اس وقت انرجی ملتی ہے۔ اور اگر وہ صبر نہ کر پائے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، تو لازماً وہ نا امید ہو جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، اس کی پر کٹ جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کی اڑان کے راستے میں حائل۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کا درجہ بلند ہو، وہ چاہتا ہے انسان اوپر جاتا جاتا بھی نیچے آ جائے۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے واردات، انسان کا بیلنس برقرار نہیں رہنے دیتا۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے شیطان کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کا طریقہ واردات پتہ چل جائے، آگاہی ملتی ہے نا، آگاہی سے انسان پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھرپور طریقے سے ڈسکس کیا ہے شیطان کیسے کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شیطان کس طرح سے انسانوں کو خراب کرتا ہے، کہ مالوں اور جانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں، اور شیطان اس امتحان کے موقع پر انسان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو فرما دیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے شیطان کے کیا اہداف ہیں۔ شیطان تمام انسانوں کو کافر اور مشرک بنانا چاہتا ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیجئے۔ شیطان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ انسان کو ایمان والا نہ رہنے دے، وہ جس طرف سے بھی خطا کھا جائے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کوئی کہاں سے پھسلتا، کیونکہ دشمن تو دشمن کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ایمان والا نہ رہے، کافر یا مشرک بن جائے۔ الحشر کی آیت نمبر 16 مسلم کی روایت 2865 سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان انسانوں کو گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ المائدہ کی آیت نمبر 91 اور البقرہ کی آیت نمبر 169 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنیادی ٹارگٹ کیا ہے؟ کافر بنے یا مشرک۔ اب اس کے حصول کے لیے اس کی پلاننگ کیا ہے؟ گناہ کرواتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ایک انسان جو ہے وہ کسی ایسے مقام پر، ہم فزیکلی کسی مثال کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھ زیادہ آتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی انسان کسی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اور اس کا قدم کسی ایسی جگہ پہ آیا ہے کہ اگر ذرا سا بھی وہ اپنی جگہ سے موو کرتا ہے، بیلنس خراب ہوا تو گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ اب ایسے میں اس کو یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز جو اس کے ہاتھ میں آگے اس کا سہارا تھام لیا تو اس کی وجہ سے وہ بچ جائے گا، لہذا انسان سہارا لینے کی کوشش کرتا۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی،
کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی اور وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرتی ہوئی کگر کے کنارے رکھی جو اسے لے کر جہنم میں جا گری، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو گرتی ہوئی کگر پہ کھڑا ہوا انسان ہے نا، یہ پھسلن والی زمین ہے، یعنی انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو بہت موقع ملتا ہے۔ اب وہ انسان ڈول رہا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی سہارا لے آتا، یا اسے دائرہ ایمان سے باہر ہی نکال دیتا، ورنہ شرک میں مبتلا کر دیتا۔ اس موقع پہ فلاں تمہارا سہارا ہو سکتا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کا سہارا تھام لو۔ انسان کو کسی کے آگے سجدہ کروا دیتا ہے، کسی کے لیے قربانی کروا دیتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی کو مدد کے لیے پکار لیتا ہے، یا یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا شرک کرواتے ہوئے بھی شیطان کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کچھ اور نہیں، اب وہ عبادت پہ مصر ہے، ہر صورت وہ چاہتا ہے کہ میں نے اللہ سے نہیں ہٹنا، تو وہ اس کی عبادت میں کھوٹ شامل کر دیتا ہے، اس کی نماز کو اللہ کے لیے نہیں رہنے دیتا، ریاکاری کروا دیتا، اس کے صدقے میں ریاکاری، اس کے اعمال صالح میں ریاکاری، یعنی کہیں نہ کہیں سے وہ انسان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کا ہدف یہ ہے کہ انسان کافر یا مشرک بن جائے، اس وجہ سے وہ اسے گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے شیطان کے غصے کا سبب بنتی، اس لیے وہ عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں شیطان عبادت کو کیوں خراب کرتا ہے؟ وہ خود عبادت گزار تھا، اب وہ خود عبادت نہیں کر رہا، نکل گیا اللہ کی رحمت سے، اب اسے ہر عبادت گزار برا لگتا، وہ عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 2203، بخاری کی 461 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ چوتھا ہدف ہے شیطان انسان کو بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں بدعت ابلیس کو نافرمانی اور معصیت سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے چلو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، چلو کوئی معصیت والا کام نہ کرے، بدعت کر لے، وہ یہ سمجھتا رہے میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کیونکہ نافرمانی سے تو انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے کبھی توبہ نہیں کرتا۔ یہ اصول ہے۔ بدعات میں مبتلا انسان یہ سمجھتا رہتا ہے میں بالکل حق پر ہوں، وہ اپنے حق پر ہونے کو ثابت کرتا ہے، اپنی غلطی پر توبہ نہیں کرتا۔ یہ روایت غرائب و عجائب الجن لشلبی، یہ 206 نمبر صفحے پہ ہے۔ پانچواں ہدف ہے شیطان بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ شیطان صرف کفر، گناہوں، نافرمانی اور بدعات ہی میں مبتلا نہیں کرتا، انہیں بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے اور ہر بھلائی کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ الاعراف کی آیات 16-17، نسائی 2937 نمبر پر۔ چھٹی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے نفس اور بدن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا پراگندہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی برا خواب آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیطان کا حملہ ہوا ہے، اور ہوتا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں۔ پراگندہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3154، 3155، بخاری کی روایت ہے 6985 نمبر پر۔ دوسری بات یہ کہ گھروں کو آگ سے جلاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4369۔ تیسری بات یہ کہ بچے کی ولادت کے وقت اسے ایذا دیتا ہے۔ مسلم کی روایت 2366، بخاری کی روایت 3286 اور 3431 سے پتا چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ طاعون کا مرض جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر والیوم 4 ہے پیج 90، اور ارواء الغلیل ہے والیوم 6 پیج 70 پر۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت ایوب کو جلد کی بیماری شیطان کی وجہ سے ہوئی، سورہ سعد کی آیت نمبر 41 سے پتا چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ استحاضہ یعنی خواتین کو جو پیریڈز کے علاوہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے شیطان کی ایڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 267 اور نسائی کی روایت ہے 110 نمبر پر۔ ساتویں بات یہ ہے کہ بنی آدم کے کھانے پینے اور گھروں میں حصہ لے لیتا ہے۔ جب لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، جب دعا نہیں کرتے تو ہر جگہ پہ شیطان کو اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ مسلم کی روایت 217، 2018، 2012 اور سلسلہ الصحیحہ والیوم 1 پیج 175 سے پتا چلتا ہے۔
8ਵੀं बात यह है कि मिर्गी शैतान के छूने से होती है, या मिर्गी का मर्ज एपिलेप्सी कॉमन है, बहुत यानी लोगों को ये डिजीज होती है, शैतान के अमल दखल की वजह से होती है। 9वीं बात यह कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये साबित शुदा बात है जिस पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है। अल बकरा की आयत नंबर 275 है, बुखारी की 3281 और मुस्लिम की 2175 नंबर पर है। 10वीं बात यह कि मौत के वक्त शैतान इंसान को मखबूतुल हवास कर देता है। नसाई की रिवायत है 5104 नंबर पे। 7वीं अहम बात है शैतान और इंसान के दरमियान मार्का जारी है। पहली बात तो यह कि शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, यानी शैतान के अमल दखल में कभी कमी नहीं आती। मुस्लिम की रिवायत 2815 और अहमद की रिवायत 11506 से हमें पता चलता है। दूसरी हम बात है शैतान बुतों की बंदगी करवाता है। इब्राहिम की आयत है 35-36 और शैतान मुसव्वरी करवाता है। मुस्लिम की रिवायत है 2110, मुस्नद अहमद की रिवायत 308 नंबर पर। चौथी बात यह शैतान मौसीकी की आदत डलवाता है, जो शैतान का कुरान है। सूरह लुक़मान की आयत है 6-7, बनी इसराइल की 64 से पता चलता है। तिरमिज़ी की रिवायत है 2213, 1282 और इब्ने माजा की रिवायत 2168 से पता चलता है। मजमऊ ज़वाइद की वॉल्यूम 8 पेज 122 की रिवायत से पता चलता है। 5वीं बात यह है कि शैतान इंसान से शिर्क करवाता है। शिर्क की मुताद्दिद सूरतें, मसलन मुर्दों से दुआएं मांगना, गैरुल्लाह के लिए नजर मांगना, नजूमियों के पास जाना, शैतान के दोस्तों से डरना, गैरुल्लाह से रग़बत रखना, उम्मीदें बांधना, उन पर तवक्कुल करना वगैरह, ये चीजें कॉमन है। इंसान जब अल्लाह के सिवा दूसरों से डरता है तो शैतान के लिए काम करना आसान हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के सिवा दूसरों से रग़बत रखता है, उम्मीद रखता है, तो शैतान के लिए ये मौका बड़ा आसानी का होता है। ऐसे मौके पर इंसान पर हावी आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि शैतान के दोस्तों की क्या अलामात है। शैतान के दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खुश नहीं होते, बिदात से राजी होते हैं और उन पर कायम रहते हैं। और बिदत क्या है? हर वो काम जो नेकी समझ के किया जाए लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित ना हो, यानी दीन में नया तरीका ईजाद करना जो असल दीन में नहीं है, वो बिदत है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह की रसूमात में बहुत सारी बिदत है। मर्ग के मौके पर कोई बिदत है, रस्म कुल, रस्म चहलम वगैरह वगैरह। और इसी तरह से जैसे ईदें 2 हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, लेकिन तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी ये बिदत है। इसी तरह से जैसे बिदात में बहुत सारे और उमूर हैं, नजर न्याज में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो फिर बिदात में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें शिर्क में आ जाती हैं। दूसरी बात यह कि शैतान के दोस्त नापाक रहते हैं। पहला तरीका क्या है? सुन्नत से खुश नहीं होते, बिदत से खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि शैतान के दोस्त नापाक रहते हैं, वुजू या पाक रहना पसंद नहीं करते। और नापाकी कैसे लाहक होती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम देखेंगे। पहली बात यह, और आपने अपने आप को देखना है। इस वक्त आप अपने आप को देखेंगे कहीं शैतान ने किसी जगह से घेरा हुआ तो नहीं। पहली बात यह है कि उनका दिल किब्र, हसद, सुस्ती, रियाकारी, कीना और नाउमीदी की वजह से नापाक रहता। किब्र से मुराद तकब्बुर है, यानी अपने आप को बड़ा समझना, अच्छा समझना, खुद पसंदी भी इसी का एक हिस्सा है। हसद यानी दूसरों के अंदर कोई खूबी देखकर उसे बर्दाश्त न करना। रियाकारी यानी अपने नेक कामों का दिखलावा करना। कीना यह है कि किसी के बारे में दिल नफरत से भरा रहना। और नाउमीदी यह है कि उम्मीद का उठ जाना। तो ये सारे नापाकी के काम है। ये कैसे होते हैं? शैतान की दोस्ती की वजह से। दूसरी चीज जिसकी वजह से शैतान के दोस्त नापाक रहते हैं, उनकी जुबान झूठ बोलती है, ताने देती है, गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बद कलामी की वजह से जुबान नापाक रहती है। अब आप देख लें कौन कौन से कामों में शैतान ने मुब्तला कर रखा है। नापाकी दिल की नापाकी है ना, फिर इसी तरह से जुबान की नापाकी भी है, फिर इसी तरह से आज़ा की नापाकी भी है। तीसरी बात यह कि उनकी आंखें बेहयाई और बुराई के मनाजिर देखकर नापाक रहती हैं। तो आप कहीं ऐसे मंजर तो नहीं देखते रहते
کسی سائن بورڈ کو زیادہ توجہ سے دیکھتے ہوں، کسی فیشن میگزین کو، یا اسی طرح سے ٹی وی پر بہت سے آنے والے ایسے پروگرام ہیں، نیٹ پہ آنے والے ایسی چیزیں ہیں، تو بے حیائی کے مناظر دیکھ کر نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں، اور بے حیائی کی باتیں سن کے کان ناپاک ہوتے ہیں، اور بے حیائی کی باتیں کر کے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، اور سوچ کر دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ان کے کان موسیقی، غیبتیں، جھوٹ اور برائی سن کر ناپاک رہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ ان کے ہاتھ ناپاک کلام لکھتے ہیں، ناپاکی کے کاموں میں قوت لگاتے ہیں۔ ناپاک کلام کون سا ہوتا ہے؟ جادو کا کلام بھی ناپاک ہے، لیکن کون سا ناول ہے جس میں ناپاکی نہیں ہوتی؟ یعنی کسی لڑکے اور لڑکی کے حرام تعلق کے بارے میں جو تحریر کر رہا ہے وہ پاک زندگی تحریر کر رہا ہے، تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، دل بھی ناپاک ہوتا ہے، نظریں بھی دیکھتی ہیں تب وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، ایون وہ ورڈز پڑھ کے بھی۔ ان کے پاؤں ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں۔ کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پاک کام نہ ہو رہا ہو؟ آپ اپنے گھر میں ٹی وی کے سامنے یا نیٹ کے سامنے یا موبائل پہ کوئی ایسا کام جو پاک نہ ہو، آپ نے کبھی کیا؟ اپنے آپ سے سب لوگ پوچھیں۔ شیطان کے دوستوں کے پاؤں ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں، ان کا لباس اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت حیا سے عاری ہوتا۔ اپنے لباس کو دیکھیے، شیطان کے دوست کی علامت تو نہیں ہے۔ پھر ان کی مجلس ناپاک ہوتی ہے، یعنی مجلس میں پاکیزگی والا کوئی کام نہیں ہوتا، مجلس بے حیائی کی باتوں پر یا برائی کی باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ حرام مال کماتے ہیں اور حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ ناپاک طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں، لائف سٹائل۔ کون سا ناپاک؟ آپ کے یہاں ایک بڑا مشہور کیپشن ہے، چینجنگ لائف سٹائل، اور پھر ایسی ایسی واہیات تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ انسان اپنی جگہ پہ خود ہی غرق ہونے لگتا ہے کہ کاش نظر ہی نہ پڑی ہوتی۔ لیکن سائن بورڈز اپنی طرف توجہ مبذول کرواتے، اچانک کسی نہ کسی جگہ پہ نظر اٹھتی ہے تو ناپاک ہو کے واپس پلٹ آتی ہے۔ تو یہ لائف سٹائل یعنی پورا طریقہ زندگی جو ہے وہ پاکیزگی والا طریقہ زندگی نہیں ہوتا، ناپاک طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں۔ المجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، یعنی اس کی ٹارگٹ آڈینس تو ساری موجود ہے، پوری دنیا میں بکھری بھی ہے، لیکن وہ کس طریقے سے انسان کو ڈی ٹریک کرتا، اس کے ٹریک سے، صراط مستقیم سے کیسے ہٹاتا ہے؟ نمبر 1، باطل کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور برائی کے فائدے دکھاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی کام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمتر درجے کا ہے یا یہ کہ دوسرے درجے کا ہے، پہلے درجے کا کام تو نبیوں والا کام ہے، لیکن پھر آپ کو اس دوسرے، تیسرے یا آخری درجے کے کام میں اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ تو شیطان باطل کو، حرام کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، برائی کے فائدے دکھاتا ہے۔ الحجر کی آیات ہے 39 سے 40، النحل کی 63۔ دوسری بات ہے، حرام چیزوں کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دل میں نافرمانی کی محبت پیدا کرتا ہے۔ حرام چیزوں کے خوبصورت نام کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے سود کا نام، مارک اپ انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کتنا اچھا نام ہے نا، کسی کے دل میں کوئی برائی آتی ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے شراب کے مختلف نام رکھ لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے اور طور طریقے ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھے نام رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جھوٹے وعدوں اور تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ النساء کی آیت نمبر 120، انفال 48، الکہف کی 36 میں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ بظاہر انسان کی خیرخواہی کا اظہار کر کے اسے نافرمانی کی طرف بلاتا ہے۔ الاعراف کی آیت نمبر 21 ہے۔ آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے، اچانک نہیں ڈال دیتا، تھوڑا تھوڑا، غیر محسوس طور پر۔ پھر جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کی سوچ بدل جاتی ہے نا، نیگیٹو تھاٹس انسان کے مائنڈ میں رہتی ہیں، تو پھر اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے۔ آہستہ آہستہ گمراہی میں کیسے کھینچ کے لے جاتا ہے؟ یعنی انسان کا ذہن پازیٹو سوچ ہی نہیں سکتا، ذہنی سانچہ بگڑ جاتا ہے۔ ایسے انسان کی سوچ کا فریم جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے ایمان فٹ نہیں آتا، ایمان کی ہر بات بری لگتی ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ شاکلہ بدل دیتا، یعنی ذہنی سانچہ بدل ڈالتا، خراب کر دیتا۔ آپ سوچئے کہیں میرا ذہنی سانچہ بگڑا ہوا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے جو بات کہی جاتی ہے میرے ذہن میں ہمیشہ الٹی بات آتی ہے۔
نیگیٹو بات. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے چیزیں جو ہیں وہ اصل حقیقت کے طور پر دکھائی نہیں دیتی. جیسے کسی نے کہا ان نقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. آگے آپ کو پتہ ہی ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان جب عقل کا اندھا ہو جاتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے انسان عقل کا اندھا ہو جائے، پھر انسان سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. جو بات سوچے گا وہ نیگیٹو ہی سوچے گا، اپروچ نیگیٹو ہو جاتی. ایسا شخص کسی گھر میں رہتا ہے نا، اس کو ماں میں بھی کیڑے نظر آئیں گے، باپ میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، اور گھر کے ماحول میں بھی. اگر ایسا شخص کسی جگہ پہ کسی اور گھر میں چلا جائے، مثلا بچی بیاہ کے سسرال چلی گئی، اب وہ کیڑے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ایک اور گھر میں بھی نظر آنے لگے. اب ساس بھی بری ہے، سسر بھی، نند بھی بری ہے، دیور جیٹھ بھی برے ہیں، دیورانیاں بھی بری ہیں، سب برے ہیں. ایک اپنا آپ ایسے انسان کو اچھا لگتا ہے. سوچ کا سانچہ ٹیڑھا ہو گیا نا. ایسا شخص جو ہے اسے کسی دینی ماحول کے اندر لے جائے نا، وہ وہاں بھی کیڑے دیکھتا ہے. شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے یہاں یہ خرابی، یہ خرابی. پھر شیطان اسے یوں بہکنے نہیں دیتا، اسے کہتا ہے نہیں، اس ماحول میں دراصل خرابی ہے. اگر آپ فلان دینی ماحول میں ہوتے نا، وہاں ضرور اچھائی ہوتی، وہاں بھلائی ہوتی. ہر وقت اس کے دل میں آتا ہے فلان جگہ زیادہ اچھی، فلان جگہ زیادہ اچھی. اگر وہ وہاں بھی چلا جائے، وہاں بھی ایسے ہوگا. کچھ اشعار ہیں جس میں بڑی گہری حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی ایزی ہوگا. کہتے ہیں کہ تم میں کدی تربوز نہ ہوندے، پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. کہ مکہ میں بھی لے جاؤ نا، تم میں نے تمہ ہی رہنا ہے. جس نے زہر اگلنا ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے مکھی کی فطرت بدل جائے؟ وہ انسان کی فطرت کو مکھی جیسی فطرت بنا دیتا ہے شیطان. دشمن کو پہچانے کس نے ذہنی سانچہ ٹیڑھا کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ما غرک، دیکھو دھوکے باز کون ہے، کون ہے جو تمہارے ذہن کو بگاڑتا ہے، چیزوں کو الٹا کر کے دکھاتا ہے. اور اسی طرح سے کوڑے کھو مٹھے نہ ہوندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے ہو. کہ اگر آپ کا کنواں، آپ کا کھو جو ہے وہ کڑوا ہے نا، تو آپ 100 من گڑ ڈال دیں، وہ کبھی کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا. ایسے جن لوگوں کا ذہنی سانچہ خراب ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے اوپر شیطان کا عمل دخل جاری رہتا ہے، وہ دینی ماحول کے اندر رہیں، ان کو سراپا قرآن بنا دیں، ان کو حفظ کرا دیں، ان کو جو کچھ پڑھا دیں، وہ کسی مقام پر چلے جائیں، ان کا ایسا ہی حال رہے گا. تے سپاں دے پتر میت نہ بن دے، پاویں چولیاں دودھ پلائیے ہو. یعنی جن کی فطرت میں زہر ہے، ان کو آپ کیسے بدل سکتے ہو؟ سانپوں کو دودھ بھی پلائیں، وہ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ خوب سیر ہو جائے گا، آئے گا آپ کو کاٹ لے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے. تو انسان کی فطرت صالح ہے، نیک ہے، لیکن شیطان اس کو بد فطرت بناتا، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی فطرت خراب کرتا ہے. فطرت جانتے کیسے خراب ہوتی ہے؟ ذہنی سانچہ خراب کرتا ہے، اس کا ذہن بگاڑ دیتا ہے، اس کی سوچ کا رخ نیگیٹو ہو جاتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہنی سانچہ سیدھا ہو جائے، سب سے پہلے استغفار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. یہ طریقہ کار اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو فیل ہو کہ مجھ پر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو، اللہ کی پناہ مانگ لو. مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ICU میں، اور میں جب گئی تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. ایک لڑکی، کوئی بزرگ شخص، کوئی جوان، مختلف ایجز کے، سارے کے سارے کومے میں، ہوش ہی نہیں. اور سارے کے سارے ایسے تھے جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور جن کا یورین بیگ لگا ہوا ہے. اس چیز کا ہوش ہی نہیں. سانس کیسے لیں، یورین کہاں پاس کریں، پتہ ہی نہیں. زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بیماری کی وجہ سے ایسی حالت تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی حالت میں پہنچا ہوا انسان شعوری طور پر کچھ بھی محسوس نہیں کرتا. میں جس کو دیکھنے کے لیے گئی، ان کی بیٹی نے مجھے کہا، دیکھیں میں ابھی انہیں بلاتی ہوں، انہیں پتہ چلے گا.
انہوں نے آواز دی، میرے سامنے تو پتہ نہیں چلا، لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم انہیں یعنی بلاتے ہیں جواب دیتے، پہچان جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں، آگے نہیں پتہ چلتا. ایسے ہی شیطان جن دلوں کو قابو کر لیتا ہے نا، ان کا سانچہ بدل دیتا ہے، پھر وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے قوم میں چلتی پھرتی لاشیں. ان کے چہرے انسانوں جیسے ہیں، ان کے طور طریقے بظاہر انسانوں جیسے لگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں اور اپنے کام بھی کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعوری طور پر ختم ہو چکے ہیں. ان کا شعور ان کا اپنا نہیں ہے، ان کو تو شیطان ہی ڈرائیو کرتا ہے. اور شیطان کا جو دوست بن جائے بھلا وہ کب اس کے ساتھ بھلا کرنے دیتا، کب اسے کسی قسم کا خیر حاصل کرنے دیتا. تو ان باتوں میں سے آپ بھی دیکھیے شیطان کا عمل دخل کتنے % ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر بات جب بھی کوئی شخص کسی نوعیت کی بات کر رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کڑواہٹ آتی ہو، ریئیکشنری ہوتے ہو، آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، بری لگتی ہو. یعنی عام باتیں، کوئی بھی بات ہو، آپ کو عام باتیں بھی ایسے عجیب لگتی ہوں، لیکن نیکی کی بات آئے تو آپ تڑپ ہی اٹھتے ہو، آپ کو لگے کہ یہ میرے اوپر چوٹ کی گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کے ماحول میں رہنا آپ کو ناگوار، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان آپ کو اس ماحول کے خلاف کر رہا ہو، نہیں، نیکی کا یہ ماحول بہتر نہیں، وہ ماحول بہتر ہے. کہیں پہ جہاں کہیں آپ کو اپنے اندر یا دوسروں کے اندر ایسی بات فیل ہو، کمپیریزنس، یہ جو کمپیریزنس ہے نا ہر وقت کے، فلاں اچھا نہیں فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں فلاں اچھا ہے، نیکی کے ماحول کے درمیان جو کمپیریزنس ہے نا، شیطان اس وجہ سے نہیں کرواتا کہ انسان ایک ماحول سے دور ہو تو دوسرے میں چلا جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سے تو ہٹے، دوسرے میں جانے دوں گا تو پتا چلے گا نا. کوششیں اس کی ہر ایک پہ جاری رہتی، اگر کسی پہ خود قابو نہ پا سکے تو اس کے ارد گرد والے سارے بولنا شروع کر دیتے، وہ خلاف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی. انسان کو سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک کہتا ہے، لیکن باشعور لوگوں کو پھر سب پتہ لگنے لگ جاتا، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیچارے شیطان کا شکار ہے. اور اگر ان پر بھی شیطان حملہ آور، انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم پر شیطان کا حملہ ہوا. تو یہ شیطانی طریقہ واردات ہے، کس طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے، پھر جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر مسلط ہو جاتا ہے. چھٹی بات یہ کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کر دیتا ہے. مثلا نیکی کے کاموں میں سست کیسے ہوتا ہے؟ عین نماز کے وقت نیند آنی شروع ہو جائے گی، عین جس وقت جماعت ہونے لگے تو انہیں یورین پاس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. جب جماعت ہوتی ہے نا، مرد جب جماعت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایون مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اب آپ دیکھیں ادھر سے جماعت شروع ہوئی، ایک شخص واش روم چلا گیا، نماز ختم ہوئی، وہ واش روم سے باہر نکل آیا. عام طور پر تو ایک بندہ یہی کہے گا کہ بھی اسے جانے کی ضرورت تھی، وہ چلا گیا. پیچھے کس نے اس کو موٹیویٹ کیا؟ کون ہے جو اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے؟ اسی طرح سے کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی نیکی کے ماحول کے اندر رہنے کے باوجود ڈسپلن کی پابندیوں کو بوجھ فیل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ نیکی کا ڈسپلن ہے نا کہ وقت پر نماز ادا کیجئے، جب نماز کا ٹائم ہو تو ادھر ادھر چھپ جائیں. نماز کے ٹائم پہ کتنے بچے ہیں ماں باپ جگاتے ہیں تو واش روم میں چلے جاتے ہیں، واش روم میں گئے، سو گئے. ذرا اندازہ کیجئے کس جگہ جا کے بچے سوتے ہیں، اور اس وقت باہر نکل کے آئے جب سورج نکل آتا ہے، پھر شیطان چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان نیکی کے کاموں میں سست کرتا ہے، صرف نماز پڑھنے میں نہیں، صدقہ کرنے میں بہت سست کرتا ہے. کہتا ہے اچھا چلو آج نہیں کل دیکھ لیتے ہیں. انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے دیکھو تم جہاں خرچ کر رہے ہو کیا پتا وہ لوگ ٹھیک خرچ کریں بھی یا نہ کریں. اگر ڈائریکٹلی دے رہے ہو تو کہتے اوہ پتہ نہیں مستحق ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کتنی سازشیں کرنے والا ہو. اسی طرح سے فرض کریں کہ کسی پر بہت غصہ ہے، اس کے ساتھ نرم بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے معاف کر دو، اگنور کر دو. شیطان کہتا ہے اوہ اب چھوڑ دیا نا، آئندہ یہ اس سے بھی زیادہ شیر ہوگا اور زیادہ آگے بڑھ کے یہ کام کرے گا، اب نہ چھوڑنا، ایک دفعہ اسے سمجھا دو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے. یعنی ہر نیکی کے کام میں شیطان سست کرتا ہے. یہ شیطانی طریقہ واردات ہے. بخاری کی 1144 اور 1143 سے پتہ چلتا ہے، 3295 پر، مسلم کی 238 نمبر روایت میں.
7واں طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اس کے دل میں شکوک، شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ بخاری کی 3277، ابو داؤد کی 4271 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 8ویں بات یہ کہ ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے جہاد نہ کریں، نہ انہیں معروف کا حکم دیں اور نہ منکر سے روکیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے پتہ چلتا ہے۔ 9ویں بات یہ کہ شیطان انسان کے دل میں محبت اور خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، انسان کے دل میں محبت کے راستے سے داخل ہوتا ہے، خواہش کے راستے سے۔ انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں اس چیز کے حصول کے لیے تمنا بیدار کرتا ہے، پھر انسان آگے بڑھ کے جب کوشش کرنے لگتا ہے، اسے نہیں نصیب ہوتی، غلط طریقے اختیار کرواتا ہے۔ اور محبت کے راستے سے کیسے داخل ہوتا ہے؟ جیسے ماں کو بچے سے بہت محبت ہے، بچے کی فرمائش درست نہیں ہے، لیکن محبت کے تقاضے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ وہ کام کر لیتے ہیں جو اولاد چاہتی ہے۔ تو یہ محبت کے راستے سے آتا ہے، خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے پتہ چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ شراب، جوا، آستانوں اور پانسوں کے ذریعے پھانستا ہے، اس طرح حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کرواتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ جیسے عربوں میں ہوتا تھا پانسوں کے تیروں کے ذریعے سے، جسے ہمارے یہاں فال نکالی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے شراب، جوا، آستانوں سے مراد خانقاہیں، دربار وغیرہ ہیں، اور پانسوں کے ذریعے سے، یہ 4 شیطانی کام، ان کے ذریعے وہ غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ المائدہ کی آیات ہیں 90 اور 91۔ اور 11ویں بات ہے عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 936 نمبر پر۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی محبت میں انسان کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ مجھے ایک خاتون کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھر میں گئی، نیا گھر بنایا تھا۔ میں نے کہا آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اب تو آپ فارغ ہو گئی، اب الحمدللہ گھر بن گیا، اللہ تعالیٰ برکت والا کرے۔ کہتی ہیں اب مجھے بالکل ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کہا پہلے تو گھر بنوانے کی فرصت تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس الحمدللہ اتنے سارے افراد موجود ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے وڈ ورک کتنا کروایا، سارا دن میں صرف صفائیاں کرواتی ہوں اور شام ہو جاتی ہے اور میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں۔ پھر میرے ہسبینڈ آتے ہیں، میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس دوران جو ہے ہم لوگ کہیں باہر چلے جائیں۔ پھر ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں لیٹ، یا باہر سے کھانا کھا کے آتے ہیں، یا لیٹ واپس آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر لیٹ سوتے ہیں۔ تو اب تو مجھے نمازیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی شیطان انسان کو کتنی رغبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے یہ تم نے جیسے فرنیچر صاف کیا، اتنا اچھا نہیں، اس کو یوں صاف کر لو، اس کو اس طریقے سے کر لو، اس کو یوں کر لو۔ صفائی نصف ایمان ہے، بھلا سارا ایمان میز کے اندر ہی رہ گیا یا شیشے میں ہی رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں صاف کرنا، صفائی ستھرائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے پوجا ہی شروع کر دیتے ہیں نا ایک ایک چیز کی۔ صفائی ستھرائی کے نام پہ کتنا وقت ہے جو گھروں کے اندر لگ جاتا ہے، اور پھر گھروں کو درست رکھنا، پھر اس پر فخر محسوس کرنا، پھر دل چاہتا ہے کہ جیسا طریقہ ہم نے اختیار کیا لوگ آئیں، لوگ اپریشیٹ کریں۔ پھر دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی میں رب کی خوشنودی نہیں ہوتی۔ پھر لوگ آتے ہیں، طویل نشستیں ہوتی ہیں، پھر بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور رب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی زندگی میں رب کی یاد، رب کے رضا کی خاطر کیے ہوئے کام نہیں ہوتے، تہی دامن رب کے سامنے جا پہنچتے ہیں۔ تو شیطان دنیا کی محبت میں انسان کو ڈالتا ہے تاکہ انسان کے پاس وقت نہ رہے کہ وہ کوئی اور کام کر سکے۔ 12ویں بات یہ کہ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا مایوسی، آپ کہیں مایوسی کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہوتے زیادہ؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں عادت ہے مایوس ہونے کی، کہ جو ہی تھوڑی سی بات ہو فوراً مایوس ہو جائے۔ اسی طرح اطراحٹ میں مبتلا کرتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا کرتا ہے، ظلم کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، غصہ۔ لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم غصے میں فلاں درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کسی جانور کا نام لے کے بڑا فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاورفل ہیں، کہ غصہ تو ایک پاور ہے۔ پاور تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بجلی کو آپ پاور ہے نا، اس کو باقاعدہ طور پر بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور اس کے ننگے تاروں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ایک انسان اگر غصے میں بجلی بن جائے کہ جو بھی اس کی طرف آئے اس کو جلا کے راکھ کر دے، یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو یہ غصے کا جو عمل ہے یہ بیماری ہے۔ اسی طرح نادانی یعنی لا علمی، جہالت، بخل، حرص، جھگڑا، شک،
جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، مال کی محبت وغیرہ. یہ ہے شیطانی بیماریاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں. 13ویں بات یہ کہ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں نقصان دیتا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے پتہ چلتا ہے. 14ویں بات یہ موسیقی اور گیتوں کے راستے سے انسان کے دل کو بگاڑتا ہے. اس وجہ سے انسان قرآن سننے سے رکتا ہے. گھنٹیاں بھی شیطان کے آلات میں سے. مسلم کی روایت ہے 2114 اور 2113 نمبر پہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں نا کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے اور میوزک کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کی ٹیچر یعنی کو سن لینا تو وہ بھی مداح ہو جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو. موسیقی متاثر کرتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بغیر کسی وجہ کا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دل کو پکڑتی ہے، کیچ کرتی ہے، شیطان کی آمد کا راستہ ہے. اسی لیے تو بچنے کے لیے کہا گیا. اگر متاثر نہ کرے پھر کیوں اس سے بچنے کے لیے کہا جاتا؟ تو موسیقی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن بہت برے طریقے سے، کیونکہ ہر وہ چیز جو رب کی یاد سے غافل کر دے نشہ ہے نا. جو رب کی یاد سے غافل کر دے وہ انسان کے ایمان کو، ذہنی سانچے کو کیسے صحیح رہنے دے سکتی؟ انسان کی ٹرانس بدل جاتی. اور کئی لوگ ہیں جو یعنی ایک طرف اگر موسیقی سنتے دوسری طرف تہجد بھی پڑھتے ہیں. دوستی بت سے ہے کعبے سے شناسائی بھی. زیادہ عرصے تک پھر کعبے سے شناسائی نہیں رہتی. یعنی انسان مطمئن رہتا ہے، شیطان اس راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا. وہ اور زیادہ برے کام کروانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو حرم میں بھی چلے جاتے ہو، تم تو صدقہ و خیرات اتنا کرتے ہو، تم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہو اور تمہارے دل میں اتنی خیرخواہی ہے انسانیت کے لیے، تو اس وجہ سے تم غلط نہیں ہو سکتے، یہ کام جاری رکھو. اسی کی برکت سے تو تم نمازیں پڑھتے ہو، اسی کی برکت سے تم نیکی کے کام کرتے ہو. یہ شیطانی طریقہ واردات ہے. انسان کو اسی طرح سے پھانس لیتا ہے اور انسان کو برائی اچھی دکھنے لگتی ہے. ہمیں تو میوزک کے بارے میں یہ معلوم ہے، باقی اس کے اثرات جو بھی مرتب ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ فیکٹ کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا اس لیے وہ حرام ہی ہے. اب چاہے اس کے فائدہ ہو یا نقصان. شراب میں بھی فائدے ہیں. اصول اس کا یہ ہے ہر چیز میں فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی. جس کا فائدہ اس کے نقصان سے کم ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑنا ہے. شراب کی حرمت کا جب حکم آیا تھا تو اس وقت رب تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ ان دونوں میں نفع بھی ہیں اور گناہ بھی، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اس وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کو چھڑوا دیا گیا. اب بات یہ کہ شیطان اور انسان کے درمیان جنگ جاری ہے. اس جنگ میں ایک مومن کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے، وہ کون سا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہے نہ چاہے. ایک انسان یہ کہتا ہے میں نے شیطان سے نہیں لڑنا. آپ نہ لڑو، آپ پہلے بھی کب لڑ رہے تھے؟ شیطان نے یہ جنگ کرنی ہی کرنی ہے. اس نے اس وقت تک نہیں باز آنا جب تک وہ جہنم میں نہ پہنچا دے. اس لیے شیطان سے جنگ کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کا اسلحہ کیا ہے. نمبر 1، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 اور مسلم کی روایت 81 سے ہمیں پتا چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ میں رہنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 202 سے پتا چلتا ہے. المومنون 97-98 اور ابو داؤد کی 775 سے. تیسری چیز ہے بیت الخلا جاتے وقت اللہ سے پناہ طلب کرنا. بخاری کی روایت ہے 142، مسلم 122. اور چوتھی بات ہے گھبراہٹ کے وقت اللہ کی پناہ لینا. ابو داؤد کی روایت ہے 3893، ترمذی کی روایت ہے 3528 نمبر پر. اچھا، گھبراہٹ کا جو وقت ہوتا ہے نا، گھبراہٹ ہو سکتی ہے اچانک کسی بھی وجہ سے. مثلا اچانک کوئی ایسی بات سنی، دل پریشان ہوا اور دل گھبرا گیا. آپ کو پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں آج دل کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں آج کیا ہے، آج کچھ ہونے والا ہے. گھبراہٹ میں پتہ نہیں چلتا. تو گھبراہٹ میں کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا. مسلم کی 588 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. چھٹی بات یہ کہ دشمن کے خوف کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا. ابو داؤد کی روایت ہے 1537. دشمن کا خوف کسے ہوتا ہے؟ جیسے چور کا خوف.
مجھے ایک خاتون کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے حالوں میں رکھا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اولاد نہیں تھی اور ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، بزرگ ہیں، یعنی ایج زیادہ ہے، اور آج کل اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں. اب شیطان کا حملہ اتنا تیز ہے، ایک ایک کر کے سارے نوکروں کو نکلوا دیا کہ یہ بھی قابل اعتماد نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اب گاڑی جو ہے وہ گھر میں چلانے کے لیے پہلے ڈرائیور تھا، ڈرائیور کو بھی نکال دیا، گھر میں کام کرنے والی خواتین تھی ان کو بھی نکال دیا، سارا کام بھی خود کرنا ہے. اور گاڑی کو ڈرائیو اب خود کر سکتی ہیں تو خود کر لیں. ہوا یہ کہ گھر میں گر گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، باہر نکلی، پسلی پہ چوٹ لگی ہوئی تھی تو گاڑی نکالی. ظاہر ہے مطلب ایک حصہ آپ کا پورا اتنا زیادہ متاثر ہو، گاڑی لگ گئی. اتنی دکھی، اتنی تکلیف میں، اور بہت اچھی، بہت یعنی اتنا خیر رکھنے والی خاتون ہے الحمدللہ. مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا ان کی حالت دریافت کرنے کے لیے. ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی زیادہ پریشانی میں ہے، کتنی زیادہ تکلیف میں ہے یہ اپنی صورتحال کی وجہ سے. تب مجھے انہوں نے بتایا کہ میں رات کو سو نہیں سکتی، کوئی آ کے میرے انگوٹھے ہلاتا، میرے انگوٹھے میں درد بعد میں بھی جاری رہتی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ انگوٹھے میں درد ہے میرے. اور کبھی کسی نوعیت کی بات ہوتی، کبھی کسی نوعیت کی، تو یہ کس وجہ سے، وجہ خواہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے پاس ریزننگ تو ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیاطین اپنا اثر ڈالتے ہیں. اب کیا ہے، خاتون اتنا گھبرائی ہوئی ہیں کہ بس میں نے یہ گھر بھی چھوڑ دینا ہے، ہر ایک چیز چھوڑ دوں گی، اور یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی. کہیں بھی جائیں شیطان تو ساتھ ہی. ایسا موقع جو گھبراہٹ کا ہوتا ہے نا، اس موقع پر اللہ کی پناہ زیادہ مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح سے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، دشمن کے خوف کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. مسلم کی روایت 2708 سے پتہ چلتا ہے. گدھے اور کتے کے بھونکنے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی 3303 اور ابو داؤد کی روایت 5103 سے پتہ چلتا ہے. نویں بات ہے، صبح و شام اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی روایت 6306 سے پتہ چلتا ہے. اور 10ویں بات ہے، نوزائیدہ بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آل عمران کی 36 اور بخاری کی 3371 3431 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 11ویں بات یہ کہ غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی روایت 6038 سے پتہ چلتا ہے. اور 12ویں بات ہے، سوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. بخاری کی 3275 روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور سورہ اخلاص اور فلق ناس پڑھنی چاہیے. ترمذی کی 2058 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے. بخاری کی 5010 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 13ویں بات ہے، برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی روایت 6995 سے پتہ چلتا ہے. 14ویں بات ہے، جماع کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی 5165 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری میں تعلیقاً روایت آئی ہے 5018 نمبر پر، اور ابو داؤد میں 466 نمبر پر. اور مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. سنن ترمذی 1758، ابو داؤد 541، 3842 نمبر پر بھی یہ حدیث ہے. 19ویں بات ہے، عجلت سے بچنا چاہیے کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہے. مسلم کی روایت 1718 اور صحیح الجامع کی روایت والیوم 3 پیج 57 سے پتہ چلتا ہے. 20ویں بات ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. الاعراف کی 201 اور 202 سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں سے ہمیں شیطان سے جنگ کے لیے مومن کا اسلحہ پتہ چلتا ہے. اس میں بہت مؤثر اسلحہ ہے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ، اور پناہ کے مختلف اوقات اور مختلف حالات بتائے گئے. اسی طرح سے یہ کہ جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے تنہا نہیں رہنا چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے. انسان کو اس علم کے اصول کے لیے دور جانا پڑے یا جیسے بھی موقع ملے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے رکھے. یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ گھروں کو شیاطین کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
نمبر 1، گھروں سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ مسلم کی 780 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، فرض کریں کہ کسی کے اندر اتنی تیزی نہیں، وقت نہیں ملتا اتنی زیادہ، یعنی تلاوت اس وقت پہ کیسے کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت سن لی جائے، یعنی جن گھروں میں خاص طور پر کوئی مسئلہ ہو ویسے بھی سننی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، ورنہ شیطان اپنا حصہ لے لے گا۔ مسلم کی روایت 2018 سے پتہ چلتا ہے، اور گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، ابن ماجہ کی روایت 3651 سے پتہ چلتا ہے، اور گھروں کو لہو و لعب سے پاک کیا جائے، لقمان کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ اور لہو الحدیث وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی، غافل کر دیتی ہے اور حق سے